مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب ہبۃ المرأۃ لغیر زوجہا وعتقہا اذا کان لہا زوج فہو جائز اذا لم تکن صفیحۃ فاذا کانت صفیحۃ لم یجز. عورت کا اپنے خامد کے علاوہ کسی اور کو ہدیہ دینا، صدقہ خیرات دینا، اور عورت کا اپنے خامند کے ہوتے ہوئے کسی غلام کو آزاد کرنا، یہ صدقہ و خیرات کے امور اس عورت کے لیے جائز ہیں جو عقل مند ہو اور جس میں کے دماغ میں کوئی خرابی نہ ہو، یعنی جو اچھا برا سمجھتی ہو اور صحیح فیصلے کرنے کے قابل ہو. اگر کوئی ذہنی مریض ہے اور فیصلہ کرتے ہوئے اسے اچھے برے کا خیال نہیں رہتا تو پھر ایسی عورت کا صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں، اور ایسی عورت کا صدقہ خیرات لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ کس مال کو خرچ کرنا ہے اور کس مال کو خرچ نہیں کرنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال ناسمجھ لوگوں کے سپرد نہ کرو، کیونکہ ناسمجھ لوگ جو ہیں وہ حفاظت نہیں کر سکتے اور مال کو درست جگہ پر خرچ بھی نہیں کر سکتے. اس باب کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی مال الا ما ادخل علی الزبیر، یا رسول اللہ میرے پاس اور کوئی مال نہیں ہوتا، صرف وہ مال ہوتا ہے جو زبیر مجھے دیتا ہے. زبیر ان کے خامند کا نام تھا. زبیر کا مال ہی میرے پاس ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. فاتصدق، تو کیا میں اس مال سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصدقی، صدقہ کرتی رہ، ولا توعی، اور صدقہ کرنے سے اپنے ہاتھ کو نہ روک، فیوعى علیک، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ سے مال روک لیا جائے گا. تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں دیتا رہے گا، اور اگر تم اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دو گی تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دینا چھوڑ دے گا، خیر و برکت دینا چھوڑ دے گا. فوائد اور برکتیں جو ہیں ان کا ظہور ختم ہو جائے گا، ورنہ جو اللہ رب العزت نے رزق لکھا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے اندر جو برکتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے تم اللہ کی راہ میں دیتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں دیتا رہے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفقی، اللہ کی راہ میں خرچ کر، ولا تحسی فیحسی اللہ علیک، اور اللہ کے راہ سے بچا کے نہ رکھ ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بچائے گا. ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور تو اللہ رب العزت کے راستے میں دینا بند نہ کر، محفوظ نہ کر اپنے مال کو، ورنہ اللہ رب العزت تجھے دینا بند کر دے گا. تو جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں دیتے رہتے ہیں
ان کو پھر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سبب سے کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ رب العزت دیتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں دینے سے رکتے ہیں تو پھر ان کو بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ضرورتیں پوری ہونے کی حد تک ہی رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، انہوں نے خبر دی، حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اہل ایمان کی والدہ ہیں، ماں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک لونڈی جس کا نام ولیدہ تھا اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی نہیں لی، بغیر اجازت کے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، تو جب وہ دن آیا جو دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ کے گھر گزارنا تھا، ان کی باری کا دن آیا تو انہوں نے کہا اشعرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اعتقت ولیدتی، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں نے ولیدہ کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا فعلت، کیا تو نے یہ کام کر دیا ہے؟ آپ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے کر دیا ہے۔ فرمایا اما انکی لو اعطیتها اخوا لکی کان اعظم لاجرک، فرمایا اگر تو اسے آزاد کرنے کی بجائے اپنے ماموں کو تحفہ دے دیتی تو تیرے لیے اجر زیادہ ہوتا، تیرے لیے اجر زیادہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تو میری بیوی ہے، میری اجازت کے بغیر تو نے آزاد کر دیا، وہ آزاد ہوگا نہیں، آزاد کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ خامد کی اجازت کے بغیر عورت اگر کوئی صدقہ خیرات کرے جائز ہے، اپنے مال سے کرے کوئی حرج ہی نہیں، اگر خامد کے مال سے کرے تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس مال کو صدقہ کرے جو خامد کی ضرورت نہ ہو، جس کے خرچ کرنے پر وہ ناراض نہ ہو۔ عادتاً جتنے مال خرچ کرنے کی پر وہ ناراض اور خفا نہیں ہوتا اتنا مال خرچ کرے، اس سے زیادہ مال خرچ نہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے آزاد کرنے کی بجائے اگر اپنے ماموں کو تحفہ دے دیتی، اللہ کے راہ میں پھر بھی یہ چلی جاتی، لیکن ساتھ صلہ رحمی بھی ہوتی، رشتہ داری کو پالنا بھی ہوتا، تو اس رشتہ داری کا احترام کرنے کی وجہ سے تجھے 2 اجر ملتے، یعنی اجر و ثواب پانے کے اعتبار سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ تو اسے آزاد کرنے کی بجائے اپنے ماموں کو ہدیہ کر دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کرتے، جس کے نام قرہ نکلتا اس کو سفر میں ساتھ جانے کا موقع مل جاتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کے لیے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا تھا، سوائے حضرت سودا کے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھیں جنہوں نے اپنی باری کا دن، اپنی باری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دی تھی کہ میری باری کا دن، میری باری کا رات آپ سیدہ عائشہ کے پاس گزار لیا کریں۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ وہبت یومہا و لیلتہا لعائشہ زوج النبی صلی اللہ تعالی وسلم تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا مقصد تھا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا۔ تو حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، وہ ایک ایسا کام کر رہی ہیں کہ جس سے ان کا مقصد ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کی تلاش کرنا ایسے ہی اہم اور ضروری ہے جیسے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیے راضی ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا
کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو اس رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ کا بھی وہ فرما بردار سمجھا نہیں جائے گا۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کی محبوبیت کا مقام پانا ہے یا اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے میں پایہ صداقت تک پہنچنا ہے تو میری اتباع کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نہ محبیت نصیب ہوتی ہے نہ محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہاتھ نہیں آتی۔ تو حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن، اپنی باری کی رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دی، تحفہ دے دی، تاکہ اس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکیں، راضی کر سکیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفہ دیں، رسول اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وہ ماحول تو نہیں کہ ہم تحفے کے طور پر کوئی اشیاء، حصی چیزیں پیش کر سکیں، تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کا ختم دلا دیں، صدقہ و خیرات کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفہ پیش کر دیں، درود و سلام پڑھیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفہ کر دیں، کوئی محفل کا اہتمام کریں اور اجر و ثواب جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفہ کر دیں۔ تو جب ان کی ظاہری حیات تھی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفہ دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفہ پیش کرے گا تو یقیناً امید واثق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں کچھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، مطلب گھر کی دائیں طرف بھی گھر ہے، گھر کی بائیں طرف بھی گھر ہے، تو دو پڑوسی ہو گئے نا، تو جب میں نے تحفہ دینا ہو تو کون زیادہ حقدار ہے، کس کو دوں؟ دونوں کو نہیں دے سکتے، ایک کو دینا ہے تو کس کو دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ پہلا حق رکھتا ہے۔ جس کا دروازہ، دیواریں تو دونوں طرف سانجھی ہیں، وہ تو برابر ہو گئے، فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اور وہ زیادہ قریبی تیرا پڑوسی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم